کی حجیت پر یقین کیا جائے۔ اور آج بدقسمتی کی انتہا کہ اسی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، یا اسی پر مغالطے ذہنوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اسی پر شکوک و شبہات کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قسم کس کے لیے کھائی تھی؟ اسی شک و شبہ کی جڑ کاٹنے کے لیے تو قسم کھائی تھی۔ تو گویا اب حضور علیہ السلام کی سنت کی حجیت پہ اعتراض کرنا، آقا علیہ السلام کی حدیث اور آپ کے ہر حکم کی حجیت مطلقہ پر شک و شبہ وارد کرنا اور اس پر کلام کرنا، گفتگو کرنا، اس پر بحث تکرار کرنا، گویا یہ اللہ رب العزت کی قسم کو رد کرنا ہے، اللہ رب العزت کے فرمان کو رد کرنا ہے، وہ فرمان جو اس نے اپنی ذات کی قسم کھا کے ادا کیا تھا، اس کو رد کرنا ہے، پہلی شرط۔ اس کے بعد دوسری شرط، فقط آپ کو حکم اور حاکم قطعی طور پر سپریم اتھارٹی مان لیں تو فقط اتنے کام سے بھی مومن نہیں بنیں گے، تین شرطیں ہیں۔ اس کے بعد دوسری شرط، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر دوسرا یہ کہ جب آپ کا فیصلہ ان کو مل جائے، جب آپ کا حکم ان کو مل جائے تو آپ کے حکم اور آپ کے فیصلے پر خواہ وہ ان کی منشا، ان کی اپنی ذاتی رضا، اپنی ذاتی ترجیح، اپنی ذاتی خواہش نفس، یا ان کا اپنا ذاتی مفاد، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹس، جب تک وہ اگر ان کے خلاف بھی ہو حضور علیہ السلام کا حکم اور حدیث اور آقا کی سنت اور آقا کا فیصلہ اور قضاء رسول، اگر ان کے ذاتی مفاد اور ان کی خواہش نفس کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی صورت ہو، تو فرمایا اس حکم کو، آپ کی حکم کو، حکمیت کو اور حاکمیت کو اس طرح تسلیم کریں کہ ان کے دلوں میں کوئی حرج بھی نہ رہے، اپنے سینوں میں اور اپنے دلوں میں کوئی حرج بھی محسوس نہ کریں، اپنی جانوں اور طبیعتوں میں کوئی حرج بھی محسوس نہ کریں۔ اب حرج سے مراد کیا ہے؟ حرج کے تین معنی ہیں۔ زجاج لغت کے جو امام ہیں اور تفسیر کے بھی، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں حرج سے مراد ہے کہ اپنے دلوں اور سینوں میں آپ کے فیصلے اور حکم پر اور آپ کی حدیث اور سنت پر قطعاً کوئی تنگی محسوس نہ کریں، قطعاً کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یہ پہلا معنی ہے۔ تو یہ حرج سے مراد تنگی ہے۔ تو پہلا معنی تو یہ ہے کہ وہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ کا حکم انہیں مل جائے، حضور علیہ السلام کی حدیث ان تک پہنچ جائے، حضور علیہ السلام کی سنت پہنچ جائے، آقا علیہ السلام کا کسی بھی معاملے میں فیصلہ پہنچ جائے، اور فیصلہ صاف ظاہر حدیث و سنت سے پہنچتا ہے، آپ کے ارشاد کے ذریعے پہنچتا ہے، جب پہنچ جائے تو ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تو پھر اس فیصلے کو خواہ ان کے موافق ہو یا ان کی طبع کے خلاف ہو، اس کو اس طرح قبول کریں کہ ان کی طبیعتوں میں اس کی تنگی بھی احساس نہ ہو، تنگی نہ ہو۔ دوسرا معنی شکن، کہ آقا علیہ السلام جو فیصلہ فرما دیں، خواہ وہ کسی زمانے میں اس کا اطلاق ہو رہا ہو، 15 صدیاں گزر گئی ہیں، اس کی وجوب اور حجیت میں بھی شک نہ کریں اور اس کی صداقت و حقانیت میں بھی شک نہ کریں۔ یہ جانیں کہ آج کے حالات کے مطابق حق اور سچ فیصلہ میرے آقا کا ہے، آج کے بدلے ہوئے حالات کے باوجود واجب الاطاعت ہے اور نافذ العمل ہے، نہ اس کے قابل نفاذ ہونے میں شک کریں، نہ اس کی صداقت و حقانیت میں شک کریں، نہ قابل عمل ہونے میں شک کریں، تو ان کے اندر دلوں میں کوئی شک بھی پیدا نہ ہو۔ تیسرا معنی اس کا کیا ہے؟ وہ ضحاک نے، امام ضحاک وہ بیان کرتے ہیں کہ یأثمون بانکارہم اسمن، اس کا معنی حرجن اے اسمن، کہ حضور علیہ السلام کے فیصلے کی حجیت سے انکار کر کے گناہ گار نہ ہوں، گناہ نہ کریں، کیونکہ جب حضور کے حکم کی حجیت سے اور اس کے واجب الاطاعت ہونے سے انکار کریں گے، کسی بھی طریق سے کوئی بھی راہ فرار نکال کے انکار کریں گے، یہ گناہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ پھر وہ اپنے اندر اپنی جانوں میں حضور کے فیصلے کا انکار کر کے گناہ کا بوجھ نہ لیں، اور یہ گناہ معمولی گناہ نہیں ہوگا، یہ گناہ وہ گردن زدنی گناہ ہوگا، یعنی انسان کو ایمان سے نکال دے گا، دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا، یہ بہت کبیر گناہ ہوگا جو کفر و شرک کے لیے بھی کبھی اسم کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ تین معنی، تو جب یہ تمام شرطیں لگا دیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یہ تو حرج کی تین تفسیریں تھیں۔ اب فرمایا آگے اگلی شرط کیا ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، پہلی شرط تھی حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آقا علیہ السلام کی حکم کی وجوب اور فرضیت کو، آقا علیہ السلام کی قطعی حاکمیت کو، آقا علیہ السلام کی قطعی وجوبی اور ایجابی حاکمیت کو، آپ کی ولایت و حکومت کو اپنی جانوں پر اور اپنے معاملات پر
تسلیم کرنا چاہیے انہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ مومن بنے. پہلی یہ شرط. دوسری شرط تھی کہ جو فیصلہ، جو حکم، جو حدیث اور سنت مل جائے کسی معاملے میں، حضور نے یہ فرمایا، حضور کا یہ حکم ہے، اسے قبول کر لیں اور قبول کرنے میں نہ کوئی شک کریں، نہ اس قبول کرنے میں انکار کریں، اور نہ قبول کرنے میں طبیعتوں کے اندر بھی کوئی بوجھ اور تنگی محسوس کریں، شرح صدر کے ساتھ قبول کریں. تو یہ جو دوسری شرط ہے، اس میں گویا ان کا باطن بھی انشراح کی کیفیت کے ساتھ قبول کرے. یہ گویا قبولیت باطنی ہے. ان کے دل کو قبولیت مل جائے، دل بھی قبول کرے، ان کا سینہ بھی قبول کرے، ان کی طبیعت بھی قبول کرے، ان کا باطن بھی قبول کرے آقا علیہ السلام کے حکم کے وجوب کو. اور تیسری شرط لگائی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پھر اس طرح اس کی اطاعت بجا لائیں، عملاً اس طرح جھک جائیں اور سر تسلیم خم کر لیں جیسے اطاعت کا اور انقیاد کا حق ہوتا ہے. تسلیم کا، اطاعت کا، تعمیل اور انقیاد کا حق ہوتا ہے، اس طرح حق بجا لائیں اس کی اطاعت کر کے. یسلموا تسلیما. تو اس تیسرے حصے میں انقیاد ظاہری ہے، طاعت ظاہری. جب فرمایا لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس میں انقیاد باطنی، اس میں اطاعت باطن تھی کہ باطن بھی مطیع ہو جائے. اور جب فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس میں ظاہر بھی تسلیم کر لے، گویا عملی طور پر اس حکم کو زندگیوں میں نافذ کر لیں، عملی طور پر اس کو اس طرح نافذ کریں کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور عملاً اس کو اپنی لائف کا، اپنی سوسائٹی کا لا بنا لیں، کمانڈ، سپریم کمانڈ تسلیم کر لیں. اور یہ تین شرائط تو ہو گئی مومن ہونے کے لیے. اور اس پوری آیت کریمہ کا اجتماعی مضمون خلاصتاً اگر ہم کنکلوڈ کرنے کے لیے آگے بات کریں تو وہ یہ بن گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط ایمان بنا دیا، اس حکم کو قبول کرنا، اس حکم کو واجب سمجھنا، اور ظاہراً و باطناً، قلباً و قالباً، جسداً و روحاً، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، اعمال میں بھی اور قلب اور باطن کی نیات میں بھی، اندر اور باہر ہر لحاظ سے جھک جائیں حکم رسول کی صحت پر، صداقت پر، حقانیت پر، وجوب پر، اس کی فرضیت پر، اس کی حجیت پر. جب جھک گئے اور سراپا سپرد کر دیا آقا علیہ السلام کے حکم کے، جب یہ چیز ہو گئی تو اب یہاں جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے حکم کو یہ درجہ عطا کر دیا ہے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کی رسالت کی عظمت بیان کرتے ہوئے آپ کے حکم کو، آپ کی حکمیت اور حاکمیت کو، اور آپ کی حدیث و سنت کو، اور آپ کے ہر ارشاد اور فرمان کو جب اتنا واجب بنا دیا اور وجوب مطلق بنا دیا اور فرض مطلق بنا دیا اور ابد الاباد تک دائماً امت کے لیے سارے راستے راہ فرار کے بند کر دیے، جب اتنا بڑا حکم بنا دیا تو اس سے جو چیز ثابت ہوئی پوری آیت کریمہ کے مضمون سے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کاملہ ثابت ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عصمت عطا کی ہے. اگر آقا علیہ السلام کو کوئی حکم صادر کرنے میں اگر آقا سے خطا کا امکان ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر، اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر اس کو امت پر اس طرح واجب نہ کرے. اگر معاذ اللہ بشری اور انسانی زندگیوں میں جس طرح خطا ہو جاتی ہے، بھول چوک ہوتی ہے احکام میں، حکم دینے میں، ارشاد فرمانے میں، اگر حضور نے حکم دیا آقا علیہ السلام نے اور آپ کی حدیث اور آپ کی سنت جو امت کو آپ نے ارشاد فرما دی، تو اس میں اگر کسی خطا کا امکان اگر رہتا یا کسی معاذ اللہ غلطی کا امکان رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس شان کے ساتھ امت پہ فرض و واجب نہ کرتا. لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کا ذکر ملا. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے ہر حکم کے سامنے ظاہر میں بھی انقیاد و طاعت ہے اور قلب و باطن میں بھی انقیاد و طاعت ہے. اور یہاں قسم کھا کہ اللہ نے اپنی ذات کی، اپنی ربوبیت کی اور یہ شرائط لگا کر کہ شک بھی نہ ہو حکم رسول کی صحت پر، حکم رسول کی صداقت میں شک بھی نہ رہے، حکم رسول کی حقانیت میں شک بھی نہ رہے، حدیث و سنت رسول کے صحیح ہونے پر اور ہمیشہ واجب العمل ہونے پر اور ہمیشہ واجب الاطاعت ہونے پر اور ہمیشہ سچ اور حق اور صادق ہونے پر کسی قسم کی تنگی بھی نہ رہے، شک بھی نہ رہے، ریب بھی نہ رہے، التباس بھی نہ رہے، طبیعتیں ڈاما ڈول بھی نہ ہو. جب یہ اتنی بڑی شرط لگائی تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے خطا اور غلطی کے صادر ہونے کی کاملا نفی کر دی، اور نفی بھی اس طرح کہ اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر نفی کی، اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر نفی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے.
اور یہ آیت پوری کی پوری اس بات پہ دل